إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل احترام ماں اور بہنوں، حیات طیبہ اس عنوان کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ تسلسل کے ساتھ ہم کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں. یہ وہ حدیثیں ہیں جن میں اچھی زندگی گزارنے کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں. چاہے ان اصولوں کا تعلق انسان کی سوچ سے ہو، اس کے عقیدے سے ہو، اس کی عبادات سے ہو، اس کے اخلاق سے ہو، اس کے قول سے ہو، اس کے عمل سے ہو. اچھی زندگی پانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کو جہاں اپنے ظاہر کو سنوارنا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا باطن بھی اچھا ہو. وہ صرف اچھا دکھائی نہ دے، بلکہ واقعی وہ اندر سے بھی اچھا ہو. ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں اچھا دکھائی دینا اچھا بننے سے زیادہ اہم بنا ہوا ہے. انسان کی ساری فکر یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھیں تو اچھا دکھائی دے، لوگ اسے اچھا سمجھیں. لہٰذا ایک انسان لوگوں کے سامنے اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، چاہے وہ ظاہر خوبصورتی کے اعتبار سے ہو، لباس اور زیورات کے اعتبار سے ہو، یا وہ دینی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو. بس دکھائی دینے کی حد تک کہ وہ اچھا ہے. اچھا انسان وہ نہیں ہے جو صرف اچھا دکھائی دے. اچھا انسان وہ ہے جو واقعی اچھا ہو. جیسے پلاسٹک کا پھول ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ پھول ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو چھوتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پھول نہیں ہے، یہ نقلی ہے، یہ پلاسٹک ہے. اس کی سختی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ حقیقی نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے. چھوتے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. اور آپ اس کی خوشبو دیکھیں تو اس میں خوشبو نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ حقیقی پھول نہیں ہے. یہی معاملہ انسان کا ہوتا ہے جب وہ بناوٹی دینداری پر ہوتا ہے، بناوٹی اخلاق پر ہوتا ہے. جیسے ہی لوگوں کا اس سے معاملہ پیش آتا ہے، جیسے ہی وہ امتحان کی کسوٹی پر کسا جاتا ہے، اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. عام حالات میں اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، اپنے آپ کو بنائے رکھتا ہے، دیکھنے میں وہ اچھا دکھائی دیتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ آزمائش میں آتا ہے، جیسے اس سے معاملہ پیش آتا ہے، اس کی حقیقت
قریب آتے ہی، امتحان میں اترتے ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ ہماری کوشش اچھا دکھائی دینے کی نہیں ہونی چاہیے، ہماری کوشش اچھا بننے کی ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات، اچھا دکھائی دینے کی کوشش میں انسان اچھا بننے سے رہ جاتا ہے، اور وہ دو سطح کی زندگی جینے لگتا ہے، ایک لوگوں کے سامنے، ایک تنہائی میں، ایک دور والوں کے سامنے، ایک نزدیک والوں کے سامنے، اور یہ چیز اس کو دو انسانوں میں تقسیم کر دیتی ہے، بلکہ یہ چیز اسے اپنی نگاہ میں کمتر بنا دیتی ہے، وہ اپنی میزان میں خود فیل ہو جاتا ہے، خود ہلکا ثابت ہو جاتا ہے۔ لوگ اچھا سمجھیں برا سمجھیں، آدمی کی فکر یہ ہو کہ وہ اللہ کے ہاں کیسا ہے، اور یہ بھی ایک نعمت اللہ کی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جھوٹے بھرم میں مبتلا نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے۔ ایک انسان چاہے لوگوں سے چھپا رہے، اپنی غلطی پر بحث مباحثہ کر کے دوسروں کے سامنے ثابت کر دے کہ میں صحیح ہوں، لیکن واقعی وہ اندر سے جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ یہ جو اس کا اندر ہے، اس کا زندہ رہنا بھی اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ الا اقسم بالنفس اللوامہ، خبردار میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ انسان کے دل میں ایک حصہ ہوتا ہے جو اسے غلطیوں پر ملامت کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تیری غلطی ہے، چاہے وہ ساری دنیا کے سامنے علانیہ کہہ رہا ہو کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، نقصان کے ڈر کی وجہ سے، عزت کے کم ہونے کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے، چاہے وہ ساری دنیا کے سامنے نہ مانے، لیکن اس کا دل، اس کے اندر سے آواز آتی ہے تو غلط ہے، غلطی تیری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حیات طیبہ پانا ہے، اچھی زندگی جینا ہے، تو اس میں بنیادی اصول ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو اچھا دکھائی دینے کی فکر سے زیادہ اچھا بننے کی فکر ہونی چاہیے، ہم اچھے بنیں۔ میڈیا کے دور میں آج ہم اچھے دکھنے کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں۔ اگر کسی کی واٹس ایپ کی زندگی، فیس بک کی زندگی، انسٹاگرام کی زندگی دیکھی جائے تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ اللہ کا ولی ہے، عورت اللہ کی ولیہ ہے، اس کے میسیجز، اس کے سٹیٹس، اس کے جو بھی اس طرح کے ڈی پیز اور یہ اور وہ سب دیکھا جائے تو یہ اللہ کا ولی ہے، واقعی نیک انسان ہے، لیکن کیا واقعی اس کی حقیقی زندگی بھی ویسی ہے؟ اندر دل کی سطح پر بھی کیا واقعی وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا، حق کے مطابق جینے والا، اصول کا پابند، کیا ایسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو دوہری زندگی ہے، یہ ڈبل لائف ہے یہ، اور ایسے انسان کی زندگی سے سکون چھن جاتا ہے۔ انسان کے دل کا چین و سکون، اس کا مدار اس چیز پر ہے کہ وہ انسان اپنی زندگی کے مقصد اور اپنے اصولوں کے کتنا مطابق ہے، اس کو یاد رکھیے۔ انسان کی زندگی کا سکون و چین، اس کا اطمینان اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس بات پر مبنی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد اور اپنے اصولوں سے، جن کو وہ صحیح سمجھتا ہے،
ان کے کتنا مطابق ہے. جیسے جیسے وہ اپنے مقصد سے، اپنے اصولوں سے انحراف کرتا ہے، ڈیویٹ ہوتا ہے، دور جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر بے چینی شروع ہو جاتی ہے، مجرمانہ احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. لہذا سکون و چین حیات طیبہ پانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان زندگی میں صحیح مقصد چنے، صحیح اصول اپنائیں اور ان کے مطابق جیے. صحیح اصول چنیں، صحیح مقصد چنیں، صحیح اصول اپنائیں اور پھر ان کے مطابق زندگی گزارے. ایسا آدمی چاہے اس کے پاس دنیا کی چیزیں نہ ہوں، سکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور جتنے بھی صالحین گزرے ہیں ہمارے اسلاف، ان کی زندگی میں یہ چیز دکھائی دے گی. حتیٰ کہ مصیبتوں کے طوفان میں بھی آپ دیکھو گے کہ ان کی زندگی میں پیس آف مائنڈ تھا. ایکسٹرنلی ڈسٹرب تھے، بھوک پیاس، بیماری، جنگیں، پریشانیاں، مخالفتیں، تہمتیں، وہ دکھائی دے گا. لیکن کور لیول پہ اگر آپ ان کو دیکھو گے، ایک دم اندرونی لیول پر، تو پہاڑ اور چٹان کی طرح وہ سٹیبل دکھائی دیتے ہیں. یہ چیز کیسے ملتی ہے؟ جب انسان کے اندر صحیح ہو، اس کے اصول صحیح ہوں، اس کا مقصد صحیح ہو، اس کو معلوم ہو میں کہاں جا رہا ہوں. اچھی زندگی کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ انسان کی سوچ صحیح ہو اور اس کا جینا صحیح ہو. وہ دکھائی دینے سے زیادہ بننے کو ترجیح دیتا ہو. اکثر لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی میں جیتا رہتا ہے. لوگوں کو میں اچھا دکھائی دینا چاہیے، لیکن اس میں وہ اچھا بننے سے رہ جاتا ہے. ہم کو اچھا بننا ہے. یہیں سے انسان کی کامیابی اور نجات کا راستہ شروع ہوتا ہے. تو جو حیات طیبہ کے اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول فکری سطح پر، انٹلیکچول لیول پر یہ ہے کہ وہ اپنے اطراف کی دنیا سے، ماضی کی قوموں سے اور اپنی غلطیوں سے سبق لینے والا ہو. اپنے اطراف جو دنیا پھیلی ہوئی ہے، جو چیزیں اور جو واقعات اس کے اطراف ہوتے ہیں، اسی طرح سے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے یا خود اس کی اپنی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے، اس سے سبق لینے والا ہو. حتیٰ کہ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھنے والا ہو. تو یہ جو چیز ہے، اس کو عبرت لینا کہتے ہیں، اس کو اعتبار کہتے ہیں. ہمارے ہاں پر کہتے ہیں اس کو عبرت لینا. عبرت لینا کیا ہے؟ دوسرے کو دیکھ کے انسان کسی اور چیز کو دیکھ کے اپنے بارے میں غور کرے اور وہی نتیجہ لے کہ ایسا ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے. آئیے اس کی تفصیل آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ موقوف روایت ہے لیکن موقوف مرفوع کے حکم میں ہے، یعنی صحابی کا قول ہے، اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لیکن چونکہ صحابہ نے اس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، اس لیے اسی حکم میں اس کو جمع کیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں السعید من وعظ بغیرہ، السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ انسان ہے جو دوسرے سے نصیحت لے، دوسرے سے عبرت لے، دوسرے کو دیکھ کر خود سبق لے. یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اتنی بڑی بات زندگی کی اس میں ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ہلاکت سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور عقل اور سمجھ کی سطح پر دوسروں سے بہتر بن سکتے ہیں. اس کی موٹی مثال ہے، اگر ایک انسان راستے سے جا رہا ہے اور پانی جمع ہوا ہے، معلوم نہیں گڑھا کہاں ہے، سامنے دیکھا کسی کا قدم پھنس گیا، گڑھے میں چلا گیا اور وہ گر گیا، اور یہ اس کے پیچھے ہے. یہ کیا کرتا ہے؟
یہ اسی جگہ قدم نہیں رکھتا ہے بلکہ یہ بازو سے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ سامنے والا جو جا رہا تھا اس کا پاؤں گڑھے میں چلا گیا، اس کو ابھی بھی دکھائی نہیں دے رہا وہ گڑھا، لیکن اس نے اس کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس کا پاؤں گڑھے میں گیا، یہ گرا، اس کو تکلیف ہوئی، اس کو نقصان ہوا، یہ خود اس نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ اب یہ بھی اس گڑھے میں پاؤں ڈالنے کے بعد نہیں جانتا کہ ہاں یہاں گڑھا ہے، یہ اگلے سے نصیحت لیتا ہے، یہ اپنے سامنے چلنے والے سے جو اس سے پہلے اس میں واقع ہوا ہے اس سے سبق لیتا ہے اور خود بازو سے نکل جاتا ہے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ اس کو عبرت لینا کہتے ہیں۔ دوسروں کے نقصان، دوسروں کی غلطی، دوسروں کی مصیبت، دوسروں کی ہلاکت سے نصیحت دے کر وہ کام نہیں کرنا جس سے وہ ہلاکت میں پڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کا نقصان ہوا تو میرا بھی ہو سکتا ہے۔ نقصان ہونے کے بعد سبق، اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ نقصان ہونے سے پہلے سبق لے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے، اس سے عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھے۔ بھائی آپ ٹھوکر کھا کے ہی سیکھنا چاہتے ہو؟ دوسرے کی ٹھوکر سے سیکھنا یہ بڑی عقل مندی ہے۔ اپنی ٹھوکر سے تو عام عقل مند آدمی بھی سیکھ لیتا ہے، بچہ بھی بعض اوقات سیکھ لیتا ہے کہ یہاں سے نہیں جانا، یہاں ٹھوکر لگتی ہے، لیکن عقل مند، واقعی عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسرے کی ٹھوکر سے اپنا راستہ بدلے، وہ اس نقصان سے بچتے ہوئے سبق لے۔ یہ ڈبل بینیفٹ ہے۔ نقصان سے سبق لینا عقل مندی ہے۔ بے وقوف نکما وہ ہے جو ٹھوکر کھا کے بھی پھر اگلے دن وہی ٹھوکر کھائے، وہیں سے جائے، وہیں قدم رکھے، وہیں ٹھوکر کھائے، وہیں زخمی ہو، سبق نہیں لے۔ بے وقوف ہے یہ۔ عقل مند کون ہے؟ ٹھوکر لگی، اگلے دن جب وہاں سے گزر رہا تھا، بھائی یہاں سے نہیں جانا، پتھر پڑا ہے، بازو سے چلو، پھلانگ کے چلو، پھر وہی نہیں ہونا چاہیے جو کل ہوا تھا۔ عقل مند ہے، لیکن یہ چھوٹا عقل مند ہے۔ بڑا عقل مند کون ہے؟ بڑا عقل مند وہ ہے جو دوسرے کی ٹھوکر کو دیکھے اور اپنے قدم کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ یہاں یہی بات کہی گئی ہے۔ سپر انٹیلیجنٹ کون ہے؟ جو اپنے آس پاس دیکھے، دوسروں کی غلطیاں دیکھے، ان کے برے انجام کو دیکھے اور پھر اپنا راستہ طے کرے، تاکہ وہ ان مصیبتوں سے بچے، ان ہلاکتوں سے بچے۔ لہٰذا اپنے اطراف دیکھ کر عبرت لینا یہ اچھی زندگی کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کرے گا تو زندگی بھر ٹھوکریں کھاتا رہے گا، زندگی بھر نقصان اٹھاتا رہے گا۔ اس کو سیف پہنچنا ہے، اس کو سیف پہنچنا ہے منزل تک، تو اس کو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر اس سے نصیحت لینا پڑے گا۔ جسے آدمی دیکھ رہا ہے کہ دیکھو فلاں ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلایا، سیدھا دواخانے میں چلا گیا، اور کوئی تو قبرستان میں چلا گیا، میں نہیں کروں گا۔ فلاں سگریٹ پیتا تھا، دیکھو پیتے 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 کینسر ہو گیا۔ شران تو میں نہیں پیتا ہوں، لیکن دیکھو اسے نصیحت دینا چاہیے۔ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، زنا کرنے والا، دیکھو صحت کا بھی نقصان ہوا، آخرت بھی بگڑی، کیا حال ہو گیا اس کا۔ سبق لینا۔ زندگی میں انسان دوسروں کو دیکھے، اس کو ہمیشہ ایسے لوگ ملیں گے جن کا غلط کرنے پر غلط انجام ہوا، اس انجام کو پا کر تم سدھرو گے؟ نہیں، اس انجام سے پہلے سدھرنا عقل مندی ہے کہ دوسروں کو دیکھ کے آدمی اس سے نصیحت لے۔ یہاں وہی بات کہی گئی ہے، السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت لے، اس کے لیے دوسروں کا حال ہی واعظ بن جائے، اس کو کسی سپیچ کی ضرورت نہیں ہو، اس کا آبزرویشن ہی اس کے لیے سپیچ بن جائے، اس کا مشاہدہ ہی اس کے لیے واعظ و نصیحت کا قائم مقام بن جائے۔
وہ دوسروں کو دیکھے اور اس کی نگاہ خود اس کے لیے نصیحت بن جائے، دیکھ کیسا ہوا اس کا، غلط کیا نا، برے کا انجام برا، تو ایسا برا مت کر، تیرا بھی انجام یہی ہوگا۔ اسی کو عبرت کہتے ہیں، اسی کو عبرت کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں رہتے ہیں، ان لوگوں کو جب آدمی دیکھتا ہے ان کی زندگی سے عبرت ملتی ہے۔ دنیا میں غلط کرنے والے بہت آپ کو ملیں گے، جب آدمی ان کو دیکھتا ہے تو ان کی زندگی سے، اچھوں کی زندگی سے اچھی نصیحت ملتی ہے۔ دیکھو فلاں دین پر جمے رہے، حرام چھوڑا، تکلیفیں آئیں لیکن جمے رہے، محنت کرتے رہے، حلال راستہ تلاش کیا، اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی، آج دیکھو مالدار ہیں، آج خوشحال ہیں۔ دیکھو سبق لو، تم ایسا کرو گے تم بھی ایسے بنو گے۔ دیکھو برا آدمی جوئے میں لگ گیا، اچھا خاصا آدمی تھا، کماتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، جوا کھیلتے کھیلتے عادت یہ لگ گئی، حتیٰ کہ گھر کے برتن اور بیوی کے زیور سے لے کے ساری چیزیں بیچ دیا، کنگال ہو گیا اور بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور دیکھو کتنا بڑا نقصان اس کا ہو گیا۔ چوری تک کے کیا، پولیس پکڑ کے لے گئی۔ عبرت انسان کے لیے دوسروں کو دیکھ کر سبق لینا، اچھوں سے اچھا سبق لینا، اچھائی کا سبق لینا، بروں سے برے انجام کا سبق لینا۔ اس کے لیے آپ کو ٹریول نہیں کرنا پڑتا، آپ علم کے ذریعے سے وہ سبق لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دروازہ ہے انسان کی ترقی کا، عبرت لینا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس لیے ہم کو عبرت ملتی نہیں۔ عبرت چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، عبرت والی نگاہ میں ہوتی ہے۔ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں، سبق لینے کی نگاہ سے نہیں، لہٰذا وہ واقعات کی بھیڑ ہمارے سامنے ہوتی ہے، یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، وہ ایونٹس کا ایک سیکوینس ان کی ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے واقعات کی، اخبار کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے نصیحت لینے کے لیے نصیحت لینے کا مزاج ہونا چاہیے، انسان کا مزاج ہو کہ وہ نصیحت لے، اس میں کیا سبق ہے میرے لیے، اس میں کیا سبق ہے میرے لیے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اونٹ یا بیل گاڑی والا جا رہا تھا اونٹوں کو لے کے، جانوروں کو لے کے۔ اب ایک جانور رک گیا اور دوسرا چل رہا تھا، سوار نے کیا کیا، رکے ہوئے کو چابک مارا۔ انہوں نے کہا اس میں بھی عبرت ہے، اس میں بھی سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ چلنے والا مار سے بچا لیکن رکنے والا پٹا۔ جو مالک کی مرضی کے مطابق نہیں کرے گا پٹائی ہوگی، سزا ملے گی، ہنٹر ملے گا۔ ہمارا بھی ایک مالک ہے، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی مشیت کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق اگر ہم جئیں گے پٹائی سے بچیں گے، سزا سے بچیں گے، نہیں تو پٹائی ہوگی۔ چھوٹے سے واقعے میں بھی انسان زندگی کا بڑا سبق لے سکتا ہے۔ واقعات بعض اوقات اپنی ذات میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان سے لیا ہوا سبق بہت قیمتی ہوتا ہے۔ یہ کب میسر ہوتا ہے؟ جب انسان کی نگاہ فکر و اعتبار والی ہو، غور و فکر کرنے والی ہو۔ کسی نے کہا کہ وی سی بٹ وی ڈو ناٹ آبزرو، ہم دیکھتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اس نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو حقائق تک رسائی نہیں ہوتی، ہماری سچائی تک، نصیحت تک ہم پہنچ نہیں پاتے، لیسن ہم کو نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نگاہ سے اس کو دیکھتے ہی نہیں۔ ہمارے سامنے صرف فیکٹس کی بھیڑ ہوتی ہے،
اس میں سے ہمارے پاس کنکلوژن لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا بس فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے ہوتے، ایسا ہوا ویسا ہوا، بس ختم، اخبار کی طرح، لیسن نہیں۔ اچھی زندگی اگر آپ کو جینا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ عبرت لینے والا مزاج بنائیں۔ یہ انٹلیکچولی آپ کو ایک اونچی سطح پر لے جاتا ہے، اونچی سطح پر فکری طور پر جینا، اعلیٰ سطح پر جینا، یہ دنیا کی جنت ہے۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پر، نیچے بارش کا موسم ہے، پورا ابر چھایا ہوا ہے، اور ایک دم نہ دھوپ ہے نہ کچھ، اور ایک دم گلومی قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، اداسی لگ رہی ایک دم، نہ سورج ہے نہ کچھ، نہ روشنی نہ دھوپ نہ کچھ، اور ٹھنڈک بھی ہے اس کے اندر، نیچے کچھ نہیں۔ لیکن جیسی فلائٹ میں انسان سوار ہوتا ہے اسی موسم میں وہ فلائٹ بادلوں سے اوپر جاتی ہے تو واپس سے دھوپ دکھائی دیتی ہے، اس کی سطح اس نے اونچی کی، اس چیز سے وہ نکل گیا۔ تو ایک فلائٹ کی سطح ہوتی ہے، دوسری انسان کی سوچ کی پرواز ہوتی ہے، آپ کتنا اوپر تک اڑ سکتے ہیں۔ مکھیاں بھی اڑتی ہیں، مرغیاں بھی اڑتی ہیں، لیکن باز بھی اڑتا ہے، اور ہوائی جہاز بھی اڑتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی ایک بلندی ہوتی ہے، وہاں تک اس کی لمٹ ہے، بس مکھیوں کی اپنی لمٹ ہے۔ آپ سوچئے آپ کو فکری اعتبار سے مکھیوں کی سطح پر اڑنا ہے یا کس سطح پر اڑنا ہے؟ بعض لوگ زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی پڑے رہتے ہیں، کھانا پینا یہ وہ، بس اسی میں پڑے رہتے ہیں، چٹپٹا کچھ مل جائے کھانے کے لیے بس خوش ہو گئے ایک دم، کھانے کے لیے اچھے کھانے مل جائیں، پہننے کے لیے کپڑے اچھے مل جائیں، کنگن مل جائے، فلاں چیز، اسی میں کھوئے رہتے ہیں، بس ان کا انٹلیکچوئل لیول یہی ہوتا ہے، اسی کو انجوائے کرتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے بچہ ہوتا ہے، اس کو بس آئس کریم مل جائے، لالی پاپ مل جائے، بس اسی میں خوش ہو جاتا ہو۔ بڑے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا لیول یہی ہے، اس کا لیول وہی ہے۔ فکری اعتبار سے انسان اپنے آپ کو اونچا کرے، اصل اونچائی یہ ہے، چیزوں کے ذریعے اونچا ہونا نہیں۔ میرے پاس دیکھو کتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، میرے پاس کتنا چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ چیزوں کی ہائٹ بڑی، آپ کی کدھر بڑی؟ چیزیں بڑی ہیں آپ کے پاس، آپ تو وہی ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ چیزوں کے ذریعے اپنی قیمت بنا رہے ہیں، چیزیں ہٹ گئی آپ سے تو آپ کیا ہیں؟ انسان اپنے بارے میں میں کیا ہوں؟ انسان اکثر اپنے بارے میں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ، دیکھو میں کتنا بڑا انسان ہوں۔ ہاں یہ سب آپ کے باہر ہے، یہ چھن جائے تو آپ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے اندر کیا ہے؟ آپ کی شخصیت، آپ کی علمی صلاحیت، آپ کی فکری ارتقاء، انٹلیکچولی کتنے ایوالو ہوئے ہیں آپ؟ بچپن میں جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں کیا؟ یا آپ بڑھتے بڑھتے آپ کی سوچ زندگی کے اعتبار سے وسیع ہوتی گئی اور آپ ایک اعلیٰ سطح پر جی رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، طائف میں جب آپ گئے، جب کہ بیوی کی وفات ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، دکھ ابھی دل میں ہے، دل ابھی سنبھلا نہیں ہے، چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اسی سال گھاؤ پر گھاؤ، دو محبت کرنے والے، دو ساتھ دینے والے، ہر اعتبار سے تسلی دینے والے، ایک پروٹیکٹ کرنے والے، ایک تسلی دینے والے، ایک ساتھ دینے والے، دونوں گئے۔ اور پھر طائف گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں سے کچھ سہارا مل جائے دعوتی اعتبار سے، اسباب کی صورت میں، لیکن انہوں نے بدسلوکی کی اتنی کہ بہت دل ٹوٹا آپ کا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کی روایت میں آپ نے فرمایا سب سے سخت دن میرا وہی تھا، طائف والا۔ سخت اس اعتبار سے کہ آپ کی کنڈیشن ویسی نہیں تھی کہ جھیل پائیں اس کو، آپ پہلے سے دکھی تھے۔ عام حالات میں بہت کچھ انسان برداشت بھی کر لیتا ہے،
لیکن دل پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو اور اس پر تکلیف ہو تو تھوڑی تکلیف بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ تکلیف تھوڑی بھی نہیں تھی، وہ زیادہ تھی. آپ کے ساتھ ایسا سلوک مکہ میں بھی نہیں ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیے اتنا سارا سلوک ہونے کے باوجود کہ آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، بدماش لڑکے طائف کے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا گیا، آپ کی شخصیت کا مذاق اڑایا گیا، اور آپ تنہا ہیں، آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اور آپ دکھی دکھی آئے وہاں سے کچھ امید لے کر آئے کہ دعوت عام ہوگی. اپنے مقصد کے لیے اپنی ذاتی زندگی کے مسائل کو نظر انداز کر کے آپ آگے بڑھے ہیں، کچھ ہمت کر کے اٹھے ہیں کہ چلو کام کریں گے، دعوت کا کچھ کریں گے. ان کی ہدایت کے لیے گئے ہیں، ان کی نجات کے لیے گئے ہیں، لیکن انہوں نے ایسا برا سلوک کیا کہ آپ رو دیے. لیکن اس وقت میں آپ دیکھیے جب فرشتہ آیا اور کہا اگر آپ کا حکم ہو تو ان سب کو میں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے درمیان کچل کے رکھ دیتا ہوں، ان دو پہاڑیوں کے درمیان ان کو کچل دیتا ہوں. آپ چونکہ فکری اعتبار سے بہت بلندی پر تھے، آپ نے کہا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں تو ان میں سے ان کی اولاد میں سے ایسوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. دور تک سوچنا، اپنے سرکمسٹنسز سے اوپر اٹھ کے سوچنا، یہ عام انسان نہیں کرتا ہے. یہ وہی کرتا ہے جو فکری اعتبار سے اونچائی پر جی رہا ہو، جو بادلوں سے اوپر اٹھ کے سوچنے کی، دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. دور تک کون دیکھتا ہے؟ جو اونچائی پر ہوتا ہے. آپ جتنی اونچائی پر ہے اتنا دور کا آپ کو دکھتا. زمین پر سے آپ کو کیا دکھتا؟ کچھ بھی نہیں دکھتا. آپ کو سامنے کے گھر دکھتے، آپ کو بلڈنگز دکھتی ہیں. لیکن جیسی آپ شہر کی سب سے اونچی بلڈنگ پہ جاتے اور آپ خوش ہوتے، آپ کو ہواؤں کے تھپیڑے لگ رہے ہوتے اتنی اونچائی پہ آپ، اور آپ دیکھتے وہاں پہ پورا چکر گول گھوم کے دیکھتے آپ پورا شہر. یہاں سے تو پورا شہر دکھائی دیتا ہے، کتنے اوپر ہے یہ، دور دور تک دکھ رہا ہے. دیکھو پورے شہر کے کنارے دکھ رہے ہیں. انسان جتنی بلندی پر ہوتا ہے فکری اعتبار سے، انٹلیکچولی، اتنا دور تک دیکھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو دور تک دیکھنے والا بنانا ہے تو اپنے آپ کو اونچا کرنا پڑے گا فکری اعتبار سے. اونچائی، فکری اونچائی، انٹلیکچوئل ہائٹ، فکری اونچائی، بلندی دور اندیشی پیدا کرتی ہے. اس کو یاد رکھیے. انسان جب انٹلیکچولی بہت اونچے لیول پہ ہوتا ہے تو اس میں دور تک دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. طائف کے واقعے میں یہی بات ہم کو سیکھنے ملتی ہے کہ انسان چاہے کیسے بھی حالات میں ہو، لوگ اس کی قدر نہ کر رہے ہوں بلکہ اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہوں، وہ اپنا لیول نہیں کھوئے ان کے ریاکشن میں. بعض اوقات ہم لوگ سماج کا پروڈکٹ بن کے رہ جاتے ہیں. لوگ ہمارے ساتھ جیسا کریں گے ہم ویسے ہی کریں گے. اینٹ کا جواب پتھر سے، تو گوبر کا جواب گوبر سے دیں گے آپ. سوچئے، بعض اوقات ہم لوگ اپنے آپ کو لوگوں کی سطح پر گرا دیتے ہیں. سمجھدار آدمی وہ ہے جو حالات میں اپنی سطح کو گرائے نہیں، وہ اپنی سطح سے جیے، وہ اپنی سطح سے ڈیل کرے. سوچ کو اونچا کرنا یہ بہت اہم چیز ہے. علی کل حال بات لمبی ہو جائے گی. السعید من وعد بغیرہ، سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت لے، دوسروں کے حال کو دیکھ کے خود سبق لے. اس کی مثالیں آپ کو قرآن کریم میں اور احادیث میں ملیں گی. آئیے دیکھتے ہیں. پچھلی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں. کیوں؟ کہانی کے طور پر کہ آپ کا شوق پورا ہو، آپ کو قصے بہت پسند ہیں، اس لیے انسان کی فطرت میں ہے، اس کو قصے بہت پسند ہوتے ہیں.
لیکن ایک ہے قصوں کو بس کہانی کے طور پر سن لینا، اچھا ایسا ہوا کیا، ہاں ہاں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان ان قصوں سے سبق لے کر اپنے آپ کو صحیح کرے۔ کلاس میں بھی آپ دیکھیے، ویسے تو بچوں کو مارنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن ٹیچر اگر ایک اسٹوڈنٹ کی پٹائی شروع کر دے کہ بک کہاں ہے تیری، کھلی نہیں، رکھا بیگ میں رکھا ہوا ہے اور کلاس چل رہی ہے، کتاب بیگ میں رکھتا ہے، تو دوسرا بچہ اگر کلاس میں ایسا کوئی ہوتا ہے جس کے بیگ میں بک رکھی ہوئی ہے اور وہ تماشا کر رہا ہو، کھیل رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، مستی کر رہا ہو، وہ سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا اور سیدھا کتاب نکال کے برابر وہ جو لیسن چل رہا ہے وہ بک کھول کے وہی صفحہ نکال کے رکھ دیتا ہے اور اس میں سر ڈال کے دیکھ رہا ہوتا ہے جب کہ اس کی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، پٹائی کی طرف ہوتا ہے۔ وہ اس سے سبق لیتا ہے، اس کو کیا ہوا، اچھا اس کی بک بیگ میں تھی، ٹیچر نے اس کو شرارت کرنے پہ پٹائی کر دی، کھیل رہا ہے، پڑھنے کے لیے کہا تھا نا میں نے۔ تو جو پٹا نہیں ہے وہ بھی وہی کرتا ہے جس پر دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پٹائی میری بھی ہو سکتی ہے، اسی ریزن سے، اسی وجہ سے۔ اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ پچھلی قوموں کے حالات اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیے؟ دیکھو انہوں نے ایسا کیا، ان کی پٹائی ہوئی، اگر تم ویسا کرو گے تمہاری بھی پٹائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی بندے تھے، تم بھی بندے ہو، انہوں نے جو کیا اس پر ان کا ویسا ہوا، تم اگر وہی کرو گے تمہارا بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ سارے واقعات فکری اعتبار سے ہم کو اونچا کرنے کے لیے ہیں۔ سبق لو، سیکھو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ اس انجام سے پہلے جو ان کا ہوا، تمہارا بھی وہی ہو سکتا ہے اگر تم نے بھی وہی راستہ اپنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورہ یوسف بڑا پیارا واقعہ ہے، بڑی پیاری سورت ہے۔ آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ یہاں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان کے قصے میں عبرت ہے۔ معلوم ہوا کہ قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان سے عبرت لی جائے، سبق لیا جائے۔ سٹوری کا مورل آف دا سٹوری کیا ہے، اس قصے کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، ہم کو اس سے کیا سیکھ ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے، لیسن ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے قصے قرآن میں ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں، اپنی زندگی میں اس سے سبق لیں۔ دو، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں جو میں نے انٹلیکچوئل بات کی وہ اسی لیے ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، کیا ہر ایک کے لیے عبرت ہے؟ نہیں۔ کس کے لیے عبرت ہے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے، جو صرف کھانے پینے اور موج مستی میں لگا رہتا ہے، جو جسمانی لذتوں میں کھویا رہتا ہے، وہ روحانی ترقی نہیں کرتا۔ جو صرف اینیمل لیول پر بس اپنی ڈیزائرز پوری کرتا رہتا ہے، جانور کی سطح پر اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کو روحانی سطح پر، اس کو ذہنی سطح پر، انٹلیکچوئل لیول پر ترقی نہیں ملتی۔ زمین سے لگا ہوا ہے، وہ اونچا نہیں اٹھ سکتا۔ ہو پرندہ بھی زیادہ کھا لے تو اڑنا مشکل ہو جاتا، اس کی پرواز جتنا بوجھ رہے گا اڑنا اتنا مشکل، ہلکا رہے گا اڑنا آسان۔ پرواز کے لیے ہلکا ہونا چاہیے، خواہشات لذتیں پکڑ کے کھینچتی ہیں نیچے، وزن بوجھل بنا دیتی ہیں اس کو۔ جتنا ہی ہلکا ہوگا اتنا اڑنا آسان۔ فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، انٹلیکچولی اس کے لیے ترقی آسان ہوتی جتنا وہ لذتوں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے، جسمانی، مادی، مٹیریل لذتوں سے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے ان کے قصے میں سبق ہے۔ معلوم ہے کہ
سبق وہی لے پاتا ہے جو عقل مند ہو. بیوقوف آدمی سبق نہیں لے پاتا ہے، دیکھتا ہے اس کو سب دکھ رہا ہے لیکن اس سے کوئی لیسن نہیں ملتا اس کو. بعض اوقات تو کسی کے سامنے کوئی واقعہ بیان کیا جائے سمجھانے کے لیے، دیکھو ایک ایسا تھا، ایسا معاملہ ہوا، ویسا آپ یہ مجھ کو کیوں بتا رہے؟ اس کا مجھ سے کیا لینا دینا؟ وہ نہیں سمجھ پاتا کہ تجھ کو یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ تو اس سے سبق لے، اس کے ساتھ دیکھ ایسا ہوا، تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ. لیکن سمجھ ہوگی تو سمجھے گا. سمجھتا کون ہے؟ جس کے پاس سمجھ ہو، جو سمجھدار ہو. سمجھدار سمجھتا ہے، بیوقوف نادان اندھے پن میں اندھیرے میں پڑا رہتا ہے. تو کہا کہ ان کے قصے میں، بلکہ فی قصصہم، ان کے قصوں میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسروں کے قصوں سے اپنے لیے سبق لینے کی صلاحیت رکھتا ہو. ابن جریر رحمہ اللہ جو مفسر ہیں، اپنی تفسیر طبری میں کہتے ہیں، جامع البیان اس کا نام ہے، کہتے ہیں لقد كان في قصص يوسف واخوته عبرة لأهل الحجا والعقول يعتبرون بها وموعظة يتعظون بها. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والے اور عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے جس سے وہ سبق لے سکتے ہیں، اور ان کے لیے واعظ و نصیحت ہے جس سے وہ ٹھٹھر سکتے ہیں، ڈراوا ہے جس سے ان کو برائیوں سے رک سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کا قصہ کبھی انشاءاللہ تفصیل اس کی دیکھیں گے، تفصیل سے اس واقعے کو سمجھیں گے. لیکن ہم میں سے تقریباً سبھی اس کو موٹا موٹا تو جانتے ہیں. بھائیوں نے سازش کر کے کنویں میں ڈال دیا، پھر بکے، اور اس کے بعد تہمت لگی، پھر بادشاہ کے پاس گئے، اس کے بعد خواب دیکھا، بادشاہ نے ان سے پوچھا، اور اس کے بعد مصر کے خزانوں پر وہ ذمہ دار بنے. اور بھائیوں نے ان کو باپ کی محبت پانے کے لیے دھوکہ دے کے کنویں میں ڈال دیا، لیکن بعد میں محتاج ہو کے انہی کے پاس جانا پڑا. بعد میں محتاج ہو کر انہی کے پاس جانا پڑا. تو یہ سبق ہے، اس میں موٹا موٹا سبق یہ ہے کہ اچھے کا انجام اچھا ہوتا ہے، برے کا برا. اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک مجبور کو، مظلوم کو ترقی دے کر ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے کہ اس پر ظلم کرنے والے اس کے محتاج ہو جاتے ہیں. لیجئے کہ اس کو محروم کرنے والے تھے، اس کے محتاج بن گئے. خود پانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، سب کچھ جو کچھ کیا اس کو خود ہم کو ملے، اس کو نہیں ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ترقی دی. اور ان کی ترقی پر بھی غور کریں، یعنی اتنے سارے سبق ہیں کہ ہمارا وقت نکل جائے گا پورا، اس کو الگ سے کرنا پڑے گا ہم کو. کہ ان کو اتنی مصیبتوں سے گزارا، وہ جمے رہے، ٹکے رہے، ٹوٹے نہیں. باپ سے محروم، کنویں میں پھینکے، اٹھا کے لے گئے قافلے والے، بازار میں بیچا، سعید یعنی عزیز مصر کے گھر میں گئے، بیوی نے ان پر ڈورے ڈالے، نہیں اس کے چکر میں آئے، الزام لگا دیا، جیل میں چلے گئے. پھر جا کے بادشاہ کو خواب آیا، اللہ نے خواب دکھایا، غیبی راستہ اللہ نے ان کے لیے ترقی کا بنایا. اتنے ساری ٹھوکریں کھاتے رہے، اتنی ساری مصیبتیں برداشت کرتے رہے، ایک مصیبت سے دوسری، دوسری سے تیسری، محرومی محرومی محرومی، اور پھر اس طرح سے جمپ ہوئی. بظاہر گڑھے میں ڈالے گئے تھے لیکن ترقی ہو کے کہاں پہنچ گئے؟ سیدھے بادشاہ کے پاس. گھر پہ رہتے تو شاید نہیں پہنچتے. بعض مصیبتیں ترقی کی سیڑھی ہوتی ہیں. بعض اوقات آدمی مصیبت کے گڑھے میں گرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ کھوئے تو اللہ اسی گڑھے میں سے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا دیتا ہے. لیجئے سبق، اچھے کا انجام اچھا. بھائی کچھ بھی نہیں، خالی کٹورا لے کے پہنچے وہاں پہ، کیا ترقی ہوئی؟ اسی کا محتاج بنایا جس کو محروم کرنا چاہتے تھے. وہ تو محروم نہیں ہوا، یہ محروم ہو گئے.
اور عجیب بات ہے کہ پہنچے کس کے پاس؟ اسی کے پاس، کسی اور کے پاس نہیں، اللہ نے وہیں لایا ان کے قدموں میں۔ عبرت ہے، تم اچھے بنے رہو، ٹھوکریں کھاؤ گے، تکلیفیں ہوں گی، گڑھے میں گرو گے، محروم ہوں گے، لیکن صحیح راستہ مت چھوڑو، اللہ کو مت چھوڑو۔ اسی لیے جیل میں بھی ڈالے گئے تو سب سے پہلے جنہوں نے خواب پوچھا ان کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی، ان کو پہلے توحید سکھائی۔ پرائرٹی ان کے نزدیک یہ تھی۔ تو جو دوسروں کو جیل میں توحید سکھا رہا ہے وہ اللہ کو کھویا ہوا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ مصیبتوں میں اللہ کو نہیں کھونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے اس کے لیے ترقی کا راستہ نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، مردہ سے زندہ اللہ پیدا کر سکتا ہے، وہ کتنی قدرت والا ہے۔ بیج جب زمین میں ڈالا جاتا ہے، بیج اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، بظاہر دکھتا ہے کہ یہ تو ختم ہو گیا خلاص، لیکن اس میں سے جو پودا نکلتا ہے اس پہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں بیج اس میں ہوتے ہیں، پھل لگتے ہیں اس پہ۔ ایک چیز بظاہر ہلاک ہوئی، فنا ہوئی، برباد ہوئی، ختم ہوئی، لیکن اللہ اس میں سے ہزاروں پھل نکالتا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں بیج ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے چیزیں پیدا کر سکتا ہے وہ ہمارے لیے کتنی پاسبلٹیز کریٹ کر سکتا ہے، آؤٹ آف نتھنگ، عدم سے کائنات کو وجود میں لانے والا، عدم سے ہمارے لیے اسباب اور راستے پیدا کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں کیا؟ راستہ کہاں سے آیا؟ آسمان سے؟ یا بنانے بولے بنی اسرائیل بناؤ راستہ، فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، ٹائم تھا اتنا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اپنی لاٹھی مارو پانی پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسا اب یہ اتنے مشکل وقت میں اب لاٹھی مارنا پانی پہ، یہ کوئی حل ہے، سولوشن ہے؟ نہیں، چپ چاپ سنا۔ ہمارا اللہ جو بھی بولتا اچھا بولتا، صحیح بولتا، ہم کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کو نہیں کھویا، اللہ کی بات کو گرنے نہیں دیا، اللہ کی بات پہ بحث نہیں کی، اللہ کی بات کو چپ چاپ سنا۔ آئی ڈونٹ نو، میرے کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم، میں نہیں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، میرا کام اللہ کی ماننا ہے۔ فوراً اپنا عصا پانی پر مارا، راستہ پانی میں سے بنا، وہاں تھا نہیں کہ کوئی ریموٹ دبایا اور راستہ اوپر آیا، نہیں تھا ہی نہیں وہاں پہ، عدم سے وجود میں لایا اللہ نے اس کو، نہیں تھا اللہ نے پیدا کیا۔ کس کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ کتنی محنت کرنی پڑی؟ خالی ایسا مارو۔ لیکن آپ دیکھیں یہاں کوئی پوچھ اللہ بغیر ایسا مارے بھی تو کر سکتا تھا نا۔ ہاں بندہ کوشش بھی کرے، اللہ کی سنو تو ہوتا۔ اے اللہ ہماری سن لے، تو پہلے اللہ کی سن۔ تو سن رہا اللہ کی؟ نہیں، اور اللہ تیری سنے کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مانی، اللہ کی سنی، اللہ نے جو حکم دیا پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنا کے ان کے لیے راستہ بنایا۔ اس میں سبق ہے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں غیب سے اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، جو اللہ نے بتایا وہی کرو۔ اللہ تم کو دکھ رہا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا ہوگا، تم سنو تو صحیح، تم ویسا کرو تو صحیح جیسا اللہ نے بتایا۔ اللہ نکالے گا، غیب سے نکالے گا، کہیں دکھ رہا نہیں راستہ، اللہ نکالے گا۔ زندگی میں ہم بارہا بالکل دریا کے کنارے پہنچ جاتے اور سامنے راستہ نہیں ہوتا ہے، فائنینشلی، میڈیکلی، کسی اور اعتبار سے، سماجی، سوشلی، دینی اعتبار سے کچھ راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس وقت میں آدمی کیا کرے؟ اپنی عقل چلائے؟ نہیں، اللہ کی بات مانے، اللہ اس کے لیے راستہ بنائے گا۔ دیکھیے اللہ راستہ دکھاتا ہے، اللہ راستہ بناتا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا،
غیب سے اس کو لایا۔ ہماری زندگی میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں مصیبت میں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے راستہ بنایا۔ انسان کو اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حل کو کبھی ناقدری کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایسا کیسا ہو سکتا، ایسا ہمارے تو رستہ بنتا کیا؟ نہیں بنتا ہے، اللہ چاہے تو بنتا ہے، بغیر ایسا ہمارے بھی بنتا ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا، وہی کیا جو اللہ نے کہا۔ نبی اللہ کی مان کے چلتا ہے، اس لیے اللہ نبیوں کی حفاظت کرتا ہے اور راستہ بناتا ہے ان کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں راستہ بنے، موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ جو اللہ نے بولا مان لو، وہی کرو جو بولا ہے، سب ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ آپ دیکھیے، اللہ کو نہیں چھوڑا، مصیبتیں 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 آئیں، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو نہیں کھویا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنایا ترقی کا۔ تو قصے جتنے قرآن کریم میں ہیں، کیا ہیں آپ کے لیے وقت گزاری کا مشغلہ ہے؟ بہت مزہ آتا قصوں میں، اس کے لیے ہیں؟ نہیں، وہ اس کے لیے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس سے سبق لیں اور اپنے آپ کو سوچ کے اعتبار سے اور جینے کے اعتبار سے بہتر بنائیں، اس سے اپنی زندگی میں لیسن لے کر اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی لذت کھانے پینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ علم کی لذت، اعلیٰ علم کی لذت کھانے پینے کی لذت سے زیادہ ہے۔ یہ وہی سمجھتا ہے جس کو وہ لذت ملی ہوئی ہے۔ تو یہ قصے قرآن کریم میں جو آئے ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ عقل مند آدمی کے لیے ہے۔ لیکن صرف یوسف علیہ السلام نہیں، بلکہ ساری امتوں کے قصے۔ اسی لیے امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قولہ تعالی لقد کان فی قصصہم، ان کے قصوں میں عبرت ہے، ای فی قصۃ یوسف و ابیہ و اخوتہ او فی قصص الامم، یوسف علیہ السلام کے قصے میں، ان کے والد کے قصے میں، ان کے بھائیوں کے قصے میں، بلکہ ساری امتیں جتنی گزری ہیں ان کے قصوں میں عبرت ہے، اور یقیناً عبرت ہے۔ عبرۃ ای فکرۃ و تذکرۃ و عظۃ، کہ ان کے لیے فکرہ ہے، سوچ کی غذا ہے، انٹلیکچول فوڈ، اور تذکرہ ہے، اس کے لیے ریمائنڈر ہے، یاد دہانی، وعظۃ، واعظ ہے اس کے لیے، اس میں واعظ ہے، ایڈمونیشن جس کو آپ کہتے ہیں، واعظ و نصیحت، دل دہلانے والی بات۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ای العقول، اولو الالباب سے مراد کون؟ عقل والے۔ جس کے پاس عقل ہے وہ اس سے نصیحت لے سکتا ہے، نہیں ہے تو یہ قصے اس کے سامنے آئیں گے جائیں گے، لیکن وہ جدھر تھا پتھر کا پتھر ویسی بنا رہے گا، مٹی کا ڈھیلا تو ویسی کا ویسے ہی رہے گا، وہ ترقی نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت لو اے اولو الابصار۔ اولو الابصار نگاہ والے، سوجھ بوجھ والے، جو عبرت کی نگاہ رکھتے ہوں۔ اولو الابصار، بصر دیکھنے کی صلاحیت، ابصار اولو الابصار دیکھنے والے، یعنی آبزرو کرنے والے۔ آنکھیں کھلی پھٹی کی پھٹی اور چیزیں سامنے ہو رہی اور وہ کچھ اس کو دھیان نہیں دے رہا، یہ دیکھنا نہیں ہوا، یہ صرف دیکھنا ہے ایک اعتبار سے۔ لیکن واقعی مشاہدہ جس کو آپ کہتے ہیں، آبزرویشن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرپس سے آدمی چیزوں کو دیکھے اور اس سے سبق لے، فیکٹس کو جمع کر کے ان سے کچھ کنکلوڈ کرے، ڈیڈیوس کرے، انفر کرے۔ ورنہ فیکٹس کیا ہیں؟ ڈسٹرب چیزیں ہیں، بکھری ہوئی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ کے بچے کے گھر میں وہ برکس ہوتی ہیں، اس سے وہ بناتا گھر، ورنہ وہ صرف وہ ٹکڑے ہیں، پزلز، وہ ٹکڑے ہیں، بس پلاسٹک کے ٹکڑے ہیں وہ،
کوئی میننگ اس میں نہیں ہے، لیکن انہی کو جوڑ توڑ کے وہ ٹرین بنا تھا، اب وہ ٹرین بنائی ہے اس نے. تو جس طرح سے ان کو کنیکٹ کرتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ بنتا ہے. اسی طرح سے فیکٹس جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان کو آپ کنیکٹ کیسے کرتے ہو، اس سے کچھ نہ کچھ میننگ زندگی کو ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے کہ اس میں عبرت کیا ہے، سبق کیا ہے اس کے اندر. تو ایک انسان عبرت کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھے، بہت سبق اس کو مل سکتا ہے. اللہ نے کہا فَاعْتَبِرُوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. پچھلی آیت میں کیا ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے، لیکن یہاں کیا کہا، فَاعْتَبِرُوا، اے عقل مندو عبرت لو. کا مطلب ہوا کہ اس کے ہم مکلف ہیں، ہم کو اگنور نہیں کرنا ہے چیزوں کو، لیسن لینا ہے چیزوں سے. فَاعْتَبِرُوا، اس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے سمجھ رکھنے والو، اے مشاہدے کی نگاہ رکھنے والو، عبرت لو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار ای تفکروا، غور و فکر کرو، فی عاقبۃ من خالف امر اللہ وخالف رسولہ وکذب کتابہ، اس شخص کے انجام میں غور کرو، اس کو دیکھو جس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی، رسول کے حکم کی مخالفت کی، اور وکذب کتابہ، اللہ کی کتاب کا انکار کیا، جھٹلایا اس کو. کیف یحل بہ من بأسہ المخزی لہ فی الدنیا، کیسی سزا آئی اس کے اوپر جس سے وہ دنیا میں ذلیل ہو گیا، رسوا ہو گیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے نہیں ماننے والوں کو ناکام اور ذلیل کیا. ما یدخرہ لہ فی الآخرۃ من العذاب العلیم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ اس کے لیے آخرت میں ایک دردناک عذاب بھی ہے. قوموں کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا جنہوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی. نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھو، نوح علیہ السلام نے دعوت دی، 950 سال تک لوگوں نے نہیں مانا، 83 لوگ مسلمان ہوئے. اللہ نے حکم دیا آپ کشتی بناؤ، کشتی جہاز بنایا، لوگ مذاق اڑانے لگے، لو پانی تو ہے نہیں اور کشتی بنا رہے، دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ. مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے ان پر. کہا آج تم ہم پر ہنستے ہو، ایک وقت تمہارا حال ایسا ہنسی کے لائق ہوگا، ایک وقت آئے گا، ٹائم ول کم. پانی نہیں ہے، کوئی سمندر دکھائی نہیں دیتا ہے، کشتی کاہے کو بنا رہے ہیں، آئے گا وقت سمجھ میں آئے گا کیوں بنا رہے ہیں. صحیح انسان کام کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، لوگوں کو اس کا عمل اوٹ پٹانگ مذاق کے لائق دکھائی دیتا ہے. پاگل ہے یہ، پاگل کہیں کا. سچ بولو، سیدھے راستے پر چلو، نیکی کرو، نماز پڑھو، تقوی شیار حرام سے بچو. پاگل اس دور میں چلتا گیا ایسا؟ کون سا دور ہے یہ؟ ذرا زمانے کے حساب سے چلو، وہی پرانا 1400 سال پرانا پچھڑا ہوا یہ، پریمیٹیو، بیکورڈ ہے ایک دم. یہ پردے میں چلی، دیکھو یہ کہاں جا رہی، ترقی کر رہی دنیا، یہ پردے میں جا رہی ہے، پنجرے میں. بعض لوگ مذاق اڑا کے پینگوئنز بولتے ہیں پردے والی عورتوں کو. دیکھو یہ پینگوئن ہے، پینگوئن جیسا ہوتا ہے نا کالا برقع پہن کے، یہ پینگوئن ہے. مذاق اڑاتے مسلمانوں کا. ترقی کا دور ہے، تم کہاں پڑے ہو پچھلے اس میں، مذاق اڑاتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم نے مذاق اڑایا، کہا کشتی بنا رہے ہیں. بھائی کیا چل رہا ہے تمہارا آج کل نیا کچھ مشغلہ؟ دعوت چھوڑے اب کشتی بنانے میں لگ گئے، چلاؤ گے کہاں پہ اس کو؟ وہ ان کو نعوذ باللہ پاگل سمجھنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہیں. لیکن دیکھنے کے اعتبار ابھی فیوچر ان کے سامنے نہیں ہے. پھر اللہ نے بارش برسائی، یہاں تک کہ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور پانی کی سطح بڑھنے لگی. اب پانی آیا نا، پانی کہاں تھا؟ اللہ کے حکم میں تھا. اللہ نے حکم دیا، پانی آیا. کہاں سے آیا؟ اللہ کے حکم سے آیا. اب سارے کے سارے ایمان والے کشتی میں سوار ہو گئے، محفوظ.
اور قوم غفلت میں پڑی رہی، پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں، ڈوب گئی، غرق ہو گئی۔ نہیں مانے نا، ڈوبو اب، کیونکہ اس کشتی میں وہی سوار ہو سکتا ہے جو ایمان لایا۔ بیٹا پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہے اور باپ پکار رہا ہے، اے میرے بیٹے سوار ہو جا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ کہا نہیں، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹے نے کیا کہا؟ میں پہاڑ کی چوٹی پہ جاؤں گا، سب سے اونچا پہاڑ، اس پہ جاؤں گا میں، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ بچا نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کوئی کتنے بھی اونچے پہاڑ پر چلا جائے، جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے، طوفان آئے، کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، اللہ کے سوا اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ پہاڑ نہیں بچا سکتا اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت سے۔ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ یہ سارے واقعات ہیں، عبرت لو۔ پہاڑ نہیں بچاتا، اللہ بچاتا۔ اور بعض اوقات دکھائی نہیں دیتا ہے، نبیوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر سب دیکھتے ہیں کہ انہی کی بات سچی تھی اور ہماری عقلیں سب بے وقوف تھیں۔ ہم نبی کو عقل خراب ہوئی کر کے ہنس رہے تھے، اس کے اوپر اہل حق پر ہم ہنس رہے تھے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ وہ صحیح تھے، ہم بیوقوف تھے، ہم نے اپنے لیے کوئی کشتی بنائی نہیں، اور بنا بھی لیتے تو اللہ غرق کر دیتا، کیونکہ اب صرف وہی بچنے والا تھا جو اس کشتی میں تھا۔ تو یہ عبرت لینا، یہ بہت بڑی چیز ہے زندگی میں، یاد رکھیں اس کو۔ عبرت لینا ہماری گاڑی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے، ہم ٹھوکروں سے، گڑھوں سے، پتھروں سے ٹکرانے سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کے حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا، وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 24 سے 26 تک آپ پڑھیں۔ کہا، فرعون نے کہا، وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى، فرعون نے علانیہ طور پر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے پہلی اور بعد والی کی پکڑ کر دی اس کی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو اپنے دل میں ڈر رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات یاد رکھیں، عبرت لینے کے لیے نمبر 1 عقل ہونی چاہیے، نمبر 2 عبرت لینے کے لیے خوف ہونا چاہیے۔ نقصان سے کون بچتا ہے؟ دوسرے کو دیکھ کر کون بچتا ہے؟ جو نقصان کا ڈر رکھتا ہے۔ میرا ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، اس پہ جو بلا آئی، مصیبت آئی بیوقوفی اور غلطی کی وجہ سے، میں وہ بیوقوفی اور غلطی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں وہ نقصان نہیں چاہتا، مجھے ڈر ہے۔ اگر انسان کیئرلیس ہو، لاپرواہ ہو، وہ نصیحت نہیں لیتا۔ نصیحت کون لیتا ہے؟ جسے نقصان کا خوف ہو، جو اندیشوں میں جیتا ہے، اس نقصان کی، اس بربادی اور مصیبت کی تکلیف اس کو معلوم ہے، یہ برا ہے، نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ۔ یہ ڈر نہ ہو تو آدمی کچھ بھی کرتا بھی، وہ ڈر ہونا بھی ضروری ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے برے انجام سے، نقصان سے، ہلاکت سے۔ وہ ڈر نہ ہو پھر آدمی آزاد ہو جاتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نکال الآخرۃ والأولیٰ کا کیا مطلب ہے؟ پہلی، بعد والی اور پہلی کی پکڑ کی اللہ نے، نکال پکڑ، کہتے ہیں
عقوبۃ الدنیا والآخرہ. الآخرہ سے مراد آخرت کا عذاب، الاولی سے مراد دنیا کا عذاب. اللہ نے دنیا میں بھی پکڑ کی اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہے. امام ابن جریر الطبری نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. بلکہ ایک اور قول اس میں ہے. امام البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال مجاہد وجماعۃ من المفسرین. امام مجاہد جو ابن عباس کے شاگرد ہیں اور مفسرین کی ایک جماعت نے بات کہی ہے، اراد بالآخرۃ والاولی کلمتی فرعون. پہلی اور بعد والی کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کی. پہلی بات، بعد والی بات، دو باتیں فرعون کی بڑی بھیانک ہے جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں. دو سٹیٹمنٹس اس کے ہیں، دو کلیمز اس کے ہیں. تو ان دونوں کلیمز کی وجہ سے، پہلے اور بعد والے دونوں دعووں کی وجہ سے اللہ نے اس کی پکڑ کی. کلمتی فرعون، فرعون کے دونوں جملے، وہ دونوں جملے کیا ہیں؟ قولہ ما علمت لکم من الہ غیری. یہ سورۃ القصص میں آیت نمبر 38 میں اس نے کیا کہا؟ ما علمت لکم من الہ غیری. میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہے. میں نہیں جانتا کہ میرے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے. یہ جملہ اس نے کہا تھا. اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَقَوْلُهُ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کہتے ہیں وَكَانَ بَيْنَهُمَا 40 سَنَةً. ان دو جملوں کے بیچ میں 40 سال کا فاصلہ تھا. تفسیر بغوی میں بات موجود ہے. یعنی جو دو جملے تھے، پہلا اور بعد والا، ان دو جملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی پکڑ کی کہ بعد والوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. بعد والوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. اسلام میں یہ ایک بہت اہم صلاحیت اور صفت اور حکم ہے کہ ہم عبرت لینے والے بنیں. عبد الرحمن ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال داود علیہ السلام وَعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُدُ. داؤد علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے وَعْلَمْ، جان لو، أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُدُ. تم جیسے بوتے ہو ویسے فصل کاٹو گے. یہ بہت پرانی بات ہے، یہ داؤد علیہ السلام سے آئی ہے. ہم بھی آج بھی سنتے ہیں لوگوں کو بولتے ہوئے کہ جیسا آپ بو گے ویسا کاٹو گے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ داؤد علیہ السلام کا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُدُ. یہ ایک موٹے سے جملے میں تو نے اگر اناج بویا تو اناج نکلے گا، پھل ہے تو پھل نکلے گا، اور اگر کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے نکلیں گے. کیکٹس اگر تو نے بویا ہے تو وہی نکلے گا. ببول اگر تو نے بویا ہے تو وہی نکلے گا، اس سے انگور تھوڑی نہ نکلنے والے ہیں. تو آدمی جیسا بوتا ہے ویسی فصل اس کی نکلتی ہے. تو جیسے کام آدمی کرتا ہے اس کے نتائج ویسے ہی ہوں گے. جیسا عمل تیرا ہوگا اس کے نتائج ویسے ہی نکلیں گے. برائی کے نتائج اچھے کیسے نکلیں گے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا انجام ویسے ہی تیرے سامنے آئے گا. تو اپنے، اگر تو اچھی فصل چاہتا ہے تو اچھا بیج بو. تو یہ عبرت لینا ہوا اپنے اطراف سے. قانون ہے فطرت کا ایک جو اللہ نے بنایا ہے کہ جیسا بویا جاتا ہے ویسے نکلتا ہے. سبق لے اس سے. اپنے اطراف دیکھ، آم کے پیڑ پہ آم ہی لگے گا اور جام کے پیڑ پہ جام. جو بویا گیا تھا وہی تو نکلے گا. تو یہ بھی دیکھ کہ تو کیا بو رہا ہے. آخرت میں وہی فصل تیرے سامنے آئے گی. نیکی یا گناہ، انصاف یا ظلم، حق یا باطل، کیا بو رہا ہے تو اپنے دل کی زمین میں، اپنی زندگی میں، اپنے عمل کے ذریعے سے کیا بو رہا ہے. جو تو بو رہا ہے وہی کاٹے گا. تو فصل وہی نکلے گی جو تیرا عمل ہے. تو آپ دیکھیے یہ الادب المفرد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا، اس کی سند صحیح ہے. روایت نمبر 138. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک موٹی حقیقت ہے جو زندگی میں آدمی دیکھتا ہے. اپنے اطراف سے سبق لے آدمی، کھیتی کا سبق اپنی زندگی کے لیے سبق بنا لے.
اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإن فیہا عبرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے روکتا تھا، فزوروها، لیکن اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جاؤ، وہاں کے حال کو دیکھو۔ کیوں؟ فإن فیہا عبرہ، اس لیے کہ اس میں عبرت ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 3543، حدیث حسن صحیح ہے۔ قبرستان جاؤ اس لیے کہ قبرستان میں عبرت ہے۔ کیا عبرت ہے؟ یہ بھی بادشاہ تھے کسی زمانے میں، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، مالدار تھے، ان کے بھی خواب تھے، یہ جینا چاہتے تھے، مرنا نہیں چاہتے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، پیسہ تھا، سب کچھ تھا۔ آج قبروں میں پڑے ہیں، دیکھو بڑے بڑے محل ان کے تھے، لیکن کتنی چھوٹی زمین میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے جسم کا خیال رکھتے تھے، خوبصورت بنتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اچھے اچھے زیورات، لباس، کفن میں پڑے وہ بھی پھٹا ہوا ہے، ہڈیاں ہو گئے، جسم کہاں گیا، ساری خوبصورتی سب ختم۔ دنیا میں یہ محلوں میں رہتے تھے، غریب لوگ دیکھو جھوپڑوں میں رہتے تھے، فرق تھا دونوں کے بیچ میں، بڑی فصیل اور دیوار تھی۔ اب غریب بھی قبرستان میں، امیر بھی قبرستان میں، دیکھو بازو بازو، ایک ہی قبر میں بعض اوقات بادشاہ بھی اور فقیر بھی ہے۔ کیا ہے؟ دنیا میں ان کے اطراف لوگ درباری لگے رہتے تھے، یہ بزم کے روشن چراغ ہوا کرتے تھے، رونق ہوتے تھے مجلس کی۔ آج کون ان کے اطراف؟ کوئی ہے؟ لوگ ان کا نام لیتے تھے، آج کوئی ہے پوچھنے والا؟ بھول گئے لوگ اپنی زندگی میں لگ گئے، ان کے لیے رکا کوئی؟ دنیا ٹھہر گئی ان کے لیے؟ نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں رکی۔ یہ تھے اور یہ نہیں ہے، دنیا میں کوئی فرق نہیں آیا ان کے جانے سے۔ سسٹم جو کہ تو چل رہا ہے، دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں، لوگ کسی کے لیے رکتے نہیں۔ ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، ساری دنیا کے لوگ اپنے اپنے کام میں لگ گئے، تھوڑی دیر کے لیے روئے دھوئے سب ہو گیا، اب واپس زندگی ان کی چل رہی ہے۔ بھول گئے، کچھ دن تک یاد رکھے، اس کے بعد بھول گئے، تجھ کو بھی بھول جائیں گے۔ سبق لے، کس کے لیے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے؟ کس کے لیے اپنی زندگی خراب کر رہا ہے؟ اللہ کا حق ضائع کر کے دوسروں کے لیے تو کر رہا ہے، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، واپس جانا ہے، وہاں رہنا ہے ہمیشہ۔ یہاں کی تیاری کیا، دیکھ یہاں سب چھوڑ کے چلے گئے لوگ، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ مال ہے نہ جمال ہے، سب ختم، کچھ بھی نہیں، ڈال دیے ان لوگوں کو قبروں میں، لپیٹ کے کپڑے میں، نہلا دھلا کے، ختم، کہانی ختم ہو گئی تمہاری، اب چیپٹر کلوز، تیرا بھی یہی ہوگا۔ تو دنیا سے دل مت لگا، اللہ کا حکم مت توڑ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، چیزوں میں مت پڑا رہے، آخرت کی تیاری کر۔ فَزُورُهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ اپنی غلطیوں سے آدمی عبرت لے، اپنی غلطیوں سے آدمی عبرت لے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنی غلطی سے سبق لے۔ اگر آدمی غلطی کرے، غلطی ہو جائے اس سے، اور اس نے اس سے سبق لیا، تو پروفٹ میں ہے۔ اور اگر آدمی غلطی کرے اور پھر ریپیٹ کرے، اس سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی، کسی نے کہا ہے نا کہ کوئی آدمی اگر مجھے دھوکہ دے یا کسی مجھ کو دھوکہ دے تو اس پہ افسوس ہے، اور اگر پھر سے مجھ کو دھوکہ دے تو مجھ پہ افسوس ہے، میرے حال پہ افسوس ہے کہ سبق نہیں لیا، تو ڈبل پھر سے دھوکہ کھایا۔ ایک آدمی سفر میں گیا، مثلا ٹرین سے اترا، کولی ملا، ایک آدمی ملا، اور بولا صاحب بغیر کسی پیسے کے میں آپ کا سامان اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ،
چلو ایسا آدمی بھی، آپ جیسا کوئی آدمی دنیا میں نہیں، نیک آدمی، اٹھایا غائب ہو گیا، لے کے چلا ہی گیا واقعی. ڈھونڈا ڈھونڈا ڈھونڈا، کہاں گئے چاچا گئے گھر کو. اگلے سال واپس آیا اسی ٹرین سے، وہی چاچا ملے، پھر مانگے آپ کا میں فری میں اٹھاتا ہوں، پھر دیا ان کو. اس سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا. سوراخ میں ہاتھ ڈالا، سانپ کاٹا، بچھو کاٹا، معلوم پڑا نا یہاں پہ سانپ ہے، پھر واپس ہاتھ ڈالتا وہاں پہ. کیوں نہیں ڈالتا؟ بھئی یہاں سانپ ہے، پہلے معلوم نہیں تھا، اب معلوم پڑا. واپس سے وہی ہونا نہیں چاہیے تو واپس وہی کروں گا نہیں. پہلی بار انجانے میں غلطی ہو گئی، لیکن اب سبق مل گیا، اب انجانا نہیں ہے. I have learnt my lesson، میں نے سبق لے لیا، اب واپس ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اس سے معلوم ہوتا ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، آدمی غلطی ریپیٹ نہ کرے. غلطی ہو جانا سبھی سے ہوتا ہے، بیوقوف بھی کرتا ہے اور عقل مند بھی کرتا ہے. لیکن عقل مند اور بیوقوف میں فرق یہ ہوتا ہے، بیوقوف اپنی غلطی سے سبق نہیں لیتا اور عقل مند سبق لیتا ہے. غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن بیوقوف اس کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے، سبق نہیں لیتا. لیکن عقل مند اپنی غلطیوں سے سبق لے کے بھی اور ترقی کر جاتا ہے. کیوں؟ اس کا ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے. بغیر ایکسپیرینس، غلطیوں کے ایکسپیرینس کہاں سے آتا؟ اس لیے زندگی میں جس نے بہت دھوکے کھائے ہوں وہ بہت سمارٹ ہوتا ہے. جس نے بہت ساری غلطیاں کی ہوں وہ دوسروں کو رہنمائی دینے والا ہوتا ہے، غلطیوں سے بچانے والا ہوتا ہے. اگر واقعی وہ سوجھ بوجھ والا ہو اور اپنی غلطیوں سے سبق لینے کا مزاج اس کے اندر ہو تو تھنکر ہونا چاہیے. وہ ان دروس کا مقصد یہی ہے کہ آپ تھنکرز بنیں، سوچنے والے، مٹی کا ڈھیر نہیں، آنکھ بند کر کے چلنے والے نہیں. بکریوں کی طرح. بکریوں کے بارے میں ایک صاحب بکریوں والے تھے، ہم کو ایسی، ہم لوگ پوچھتے ہیں لوگوں سے، جس سے ملتے ہیں اس کے میدان کی پوچھتے ہیں. بولے صاحب بکریوں کا ایک عجیب چیز ہے. میں بتاؤ کیا ہے بھائی؟ تو کہا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بکریوں کو جب اندر جمع کرتے رہتے ہیں، ان کا ایک روم رہتا بڑا، وہاں جمع کرتے ہیں، تو ہم لوگ ایسی مذاق میں کبھی کیا کرتے ہیں، پہلی بکری کے سامنے لکڑی رکھتے تو وہ جمپ کر کے جاتی ہے، دوسری بھی جاتی، پھر ایک وقت کے بعد ہم لکڑیاں ہٹا دیں بیچ میں سے تو پیچھے والی بکریاں بغیر لکڑی کے بھی جمپ کر کے جاتی. لکڑی نہیں ہے پھر بھی جمپ کرتی، ہو لاٹھی کے بغیر جمپ کر رہی ہیں. کیوں؟ اگلی بکری ویسے ہی کی نا. بلائنڈ فالوئنگ، اندھی تقلید. فلانی اتنے زیورات ہیں، اتنا ہے اتنا ہے، خوشحال ہے، میرے کو بھی چاہیے. حلال سے لاؤ کہ حرام سے، لیکن چاہیے مجھ کو. کیوں؟ مجھ کو خوش ہونا ہے، کیونکہ وہ بھی خوش ہے. دیکھو کتنے اسمائل کر کے فوٹو ڈالا ہے فیس بک کے اوپر، وہ فیک اسمائل ہیں، ایڈوبی فوٹوشاپ. اس مسکراہٹ کے پیچھے اس کے شوہر کی رونا دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کو. ہم دوسروں کو دیکھ کے اس طرح سے جھوٹی خوشیوں میں خوشی تلاش کرتے ہیں. وہ ایسی جیسے آئینے میں سے آدمی پھول لینے کی کوشش کرے، پھل اٹھا کے کھانے کی کوشش کرے، فوٹو میں سے کچھ نکال کے کھانا چاہے. بچوں کو آپ دیکھیں گے بعض اوقات ایک بہت کھانے کی چیز کا فوٹو دو آپ اس کو، کوئی کھانے کی مٹھائی ہے، پھل ہے، اس کو فوٹو دو آپ. بعض اوقات چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس میں سے نکال کے کھانے کی کوشش کرتا ہے. ہماری مثال ایسی ہی ہے. اس دنیا بس ایک فوٹو ہے. جو چیز جنت میں ملنے والی ہم دنیا میں تلاش کر رہے ہیں. ہم اس بچے کی طرح ہیں جو فوٹو میں سے نکال کے کھانا چاہتا ہے. دنیا میں نہیں ہے، اور جو ہے وہ بھی چھوڑ کے جانا ہے، اور چھوڑ کے جانے کے بعد پانے والے کو حساب بھی دینا ہے اس کا.
اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ دے. بات لمبی ہو جاتی ہے بعض اوقات. یہ ساری چیزیں ہم کو بتایا گیا ہے کہ ہم عبرت لینے والے بنے ہیں، ہم سبق لینے والے بنے ہیں، ہم سمارٹ بنے ہیں، ہم تھنکرز بنے ہیں، سوچنے والے ہیں. اس لیے کہ سوچ انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لے جاتی ہے اگر سوچ صحیح ہو تو. ہم کو سوچنے والا بننا ہے. قرآن و سنت کے نور اس کی روشنی میں ہے، اس کی روشنی میں دیکھنے والا بننا ہے. جیسے آنکھیں دیکھتی ہیں دل بھی دیکھتا ہے، اور جیسے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں دل بھی اندھا ہو جاتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں. کیوں انسان حق قبول نہیں کرتا؟ کیوں سبق نہیں لیتا؟ دل اندھا ہو جاتا ہے. دل اندھا ہو جاتا ہے. اور دل کیسے اندھا ہوتا ہے؟ جب خواہشات کی پٹی اس پر بندھ جائے. جیسے آنکھیں ہیں، آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ دو، آنکھیں ہوں کے بھی آدمی گڑھے میں گرے گا. کیوں؟ پٹی باندھ دی. بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا نا آپ نے، آنکھوں پہ ایک کو پٹی باندھتے، پکڑو ہم کو، بھاگتے یہاں سے وہاں بچے. اور بعض اوقات وہ پٹی بندھا ہوا آنکھ والا ہوتا ہے لیکن ان کو پکڑ نہیں پاتا ہے. اور بعض اوقات تو وہ ٹھوکر کھا کے گرتا بھی ہے، آنکھ ہو کے بھی ٹھوکر کھاتا ہے. کیوں؟ پٹی بندھی ہوئی ہے آنکھ پہ. بعض اوقات انسان کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، دل پر خواہشات کا پردہ پڑ جاتا ہے، تب جا کے آدمی دل سے اندھا ہوتا ہے. خواہشات کی پٹی، خواہشات کا پردہ دل کو اندھا کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین سمجھ عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنے اطراف ہونے والے واقعات سے، اپنی زندگی سے، دوسروں کے واقعات سے، زندگی سے، اور جو بھی ہمارے اطراف ہوتا ہے اس سے صحیح سبق لینے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.